ایک اور چابی ہے گھر میں مسکرا کر داخل ہونا. جب بھی گھر میں داخل ہو رہے مسکرا کر داخل ہونا، یہ بھی ایک چابی ہے اپنے رزق کے، اللہ کے خزانوں کو حاصل کرنے کے لیے. صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کلہم ضامن علی اللہ، 3 لوگ ہیں جس پر اللہ تعالیٰ ضامن ہے، اللہ تعالیٰ پرومس کر رہے، وعدہ کر رہے کہ میں ان کے رزق میں ضرور بڑھاؤں گا، میں ان کا رزق ضرور بڑھاؤں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رزق بڑھا دوں گا جو شخص گھر میں داخل ہوا اور مسکرا کر سلام کر کے داخل ہوا، ان کا رزق بڑھا دوں گا. باقی دونوں کا آگے ٹاپک آ رہے ہیں، وہاں پر بتاؤں گی. جب بھی گھر میں داخل ہو، اچھا گھر میں اکثر تو جینٹس داخل ہوتے ہیں، اکثر لیڈیز بھی داخل ہوتی ہے، لیکن جو ڈیلی بیسس پہ آنا جانا جینٹس کا ہوتا ہے. تو جینٹس کو یہ بتائیں جو آپ رزق کمانے کے لیے گئے ہیں، پھر آپ گھر آ رہے ہیں، تو اگر آپ مسکرا کر نہیں داخل ہوں گے، کروڑ سنگھ بن کر داخل ہوں گے، گھر میں سینگوں والے بن کر داخل ہوں گے، غصے کا منہ بنا کر داخل ہوں گے، تو رزق کے دروازے اللہ تعالیٰ بند کر دیں گے. ان سے کہو کہ مسکرا کر داخل ہونا ہے، گھر میں سلام کر کے گھر والوں کو داخل ہونا ہے. اچھا یہ داخل ہوں گے وہ لوگ، لیکن ان کا داخل اس طرح ہونا بھی گھر والوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، بیوی بچوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہ کیسے استقبال کرتے ہیں. گھر کا ماحول اگر خوشحال دکھے گا، ہاں بیوی بچے خوش ہوں گے، جب گھر پہ ہسبینڈ آتے ہیں، باپ آتے ہیں خوش ہوں گے، بیٹا آتا ہے کما کر گھر والے خوش ہوں گے، تو پھر ان کی بھی خوشی ظاہر ہوگی نا، وہ بھی سلام کر کے. ویسے تو ان کو یہ عادت ہی بنانا چاہیے، جیسا بھی ماحول ہے خوش ہو کر سلام کہہ کے. یہ سلام ہم عام نہیں کرتے، دیکھیں اتنے ہم کنجوس ہے سلام کرنے کے بارے میں. اچھا بعض لوگوں کو دعا دینے کی بھی بہت عادت ہوتی ہے، دعا دیتے ہیں لیکن سلام نہیں کرتے. سلام ہی تو دعا ہے نا، سلام ہی تو دعا ہے. تو جب کسی کو دعا دینا ہے تو سامنے سے سلام کرے. اور جب بھی گھر میں داخل ہونا کیا، جب صبح اٹھو تو ایک دوسرے کو سلام کرو، جب رات سو رہے تو ایک دوسرے کو سلام کرو. گھر میں جب بھی آیا جایا جا رہا ہے سلام کرو، بسم اللہ کہہ کے کھولو. تو یہاں پہ یہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ جو مسکرا کر سلام کرتے ہوئے گھر میں داخل ہوتا ہے، ضامن ہے اللہ تعالیٰ اس پر کہ اس کا رزق بڑھا ہی دیں گے. کون وعدہ دے رہا ہے ذرا سوچ رہے آپ؟ میں وعدہ دے رہے، اللہ وعدہ دے رہا ہے، جس کے قدرت میں، جس کے قبضے میں خزانے ہیں، خزانے، جس خزانوں میں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف نفل دیا ہے دنیا میں، صرف ایک قطرہ دیا ہے دنیا میں، اس خزانوں کا مالک ہمیں کہہ رہا ہے جو سلام کر کر مسکرا کر داخل ہوتا ہے ان کے رزق میں بھی فراوانی ہوتی ہے، ان کے لیے رزق کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. تو یہ عادت بنائے، زبردستی کرے بچوں کے ساتھ، ہسبینڈ کے ساتھ، خود کبھی آئے جائے، گھر خالی بھی ہو تو سلام کرنے کا حکم ہے. کیونکہ جو فرشتے ہوتے ہیں، جو بھی مخلوق گھر میں ہوتی ہے، ان کو سلام کرنا چاہیے. تو خالی گھر میں بھی داخل ہو تو سلام کر کے داخل ہو. کیا ہم میں سب تیار ہے اس چابی سے بھی اللہ کے خزانے حاصل کرنے کے لیے؟ تک نہ رکھیں، گھر والوں میں بتائیں، چھوٹے بچے کو بھی اس کا ذکر کریں. دیکھو یہ ہے رزق کی کنجیاں، یہ ان طریقوں سے اللہ تعالیٰ رزق دیتے ہیں، خوشحالی دیتے ہیں. صحابی آئے جنگ سے واپس، ان کا بیٹے کا انتقال ہوا تھا، لیکن بیوی نے فوراً نہیں بتایا نا کہ آتے کی دیکھو بیٹے کا انتقال ہو گیا. اس صحابیہ نے کیسے ویلکم کیا، بغیر کوئی پریشانی ظاہر کیے، کہ بغیر یعنی شوہر کا بیسٹ طریقے سے استقبال کیا، ان کو سکون دیا. وہ سو گئے، فریش صبح اٹھے تو انہوں نے اپنی پریشانی ظاہر کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا دی ان کو کہ ایسے صحابہ پیدا ہوئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا دی. ہاں یہ گھر میں شوہر جب آتا ہے وہ بڑی اہمیت کی چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو خوشی سے استقبال کرے اور اس کو بھی خوش ہو کے آنا چاہیے. سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ اس حدیث سے ہمیں پتہ چل رہی ہے نا شوہروں کا استقبال کیسا کیا جائے. چارہ وہ باہر سے جب آتا ہے 1000 چیزوں کو فیس کر کے آتا ہے، گھر میں آپ کیسے استقبال کر رہے؟ بیوی بچوں کی ذمہ داری ہوتی ہے
کہ جو گھر میں آتا ہے اس کو خوشی سے استقبال کریں. یہ بڑی اہمیت کی بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی, برکت کی دعا دی. اس بات کو سمجھے. اور رزق کی کنجیاں وابستہ ہے اس چیز سے. سوچو, اللہ کے خزانوں کی کنجی وابستہ. یہ تو ہر دن ہوتا ہے نا, اس کنجی سے تو ہر دن اللہ کے خزانوں کو کھولنا پڑتا ہے. یہ صبح شام تعلق رکھنے والی چیز ہے. شوہر گھر سے جا رہا ہے تو خوشی سے آپ سینڈ آف کریں, ڈور پہ جائیں, السلام علیکم کہیں. اس چیز کو ہم نے اہمیت دی ہوئی نہیں ہے نا. کوئی بھی ہے, شوہر ہی نہیں, بیٹا بھی کمائی کے لیے جاتا ہے, بھائی بھی کمائی کے لیے جاتا ہے. سب کو سلام کہہ کے ودا کرو, سب کو سلام کہہ کے استقبال کرو. یہ رزق کا دروازہ ہے, رزق کی چابیاں ہیں. اللہ تعالی ہمیں ان چابیوں کو استعمال کر کے اللہ خزانوں کو کھولنے والا بنائے. آمین. نیکسٹ ایک اور چابی ہے. یہ بہت اہم چابی ہے. اگر کوئی رزق کو تلاش کرتا ہے, رزق حاصل کرنا چاہتا ہے, اس کے لیے بہت اہم چابی ہے. وہ ہے محنت کرنا, سبب اختیار کرنا, وسائل اختیار کرنا, جد و جہد کرنا, نکلنا, اپنے باڈی کو اس میں انوالو کرنا, محنت کرنا. یہ چابی ہے. سورہ ملک آیت 15 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقہ والیہ النشور. وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو نرم کر دیا. نرم کیا نا زمین کو, تو اب تم کیا کرو, ان راستوں پر چلو, زمین پر چلو اور اللہ کے رزق میں سے کھاؤ پیو. سورہ ملک ہم ہر دن پڑھتے ہیں نا, ہر رات سونے کے پہلے پڑھتے ہیں. اور سورہ ملک میں یہ آیت ہے, اور اللہ تعالیٰ اس آیت میں کیا بتا رہے ہیں, تمہارے لیے میں نے زمین کو نرم بنا دیا. اب پہاڑوں پہ چل کے بتاؤ, پہاڑوں پہ اگر کسی کو مسلسل پتریلے پہاڑوں پہ چلنے کا موقع مل رہا ہے رزق تلاش کرنے کے لیے, کتنی مشکل ہوتی تھی. اللہ تعالیٰ نے نرم زمین جہاں پر ہم رہتے ہیں چلنے پھرنے کے قابل بنایا, آسان بنایا ان راستوں کو. اور کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ ان راستوں پر, اس زمین پر چل کے جاؤ, سبب اختیار کرو, وسائل اختیار کرو, پھر اللہ کے خزانوں کی چابی کو حاصل کرو. ٹھیک ہے, اپنے ٹیلنٹس استعمال کرو. اللہ تعالیٰ نے جو راستے حلال کے رکھے ہیں ان حلال راستوں کو اختیار کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے, ان حلال راستوں پر چلنے کا حکم دیا جا رہا ہے. لیکن یہاں پر دیکھیے, ہم میں سے اکثریت کا اپنے گھروں میں اکثر یہ دیکھا گیا, ہم اللہ تعالیٰ کے حلال کے راستوں پر چلنے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے. ہم اپنے سٹیٹس کے مطابق اور اپنے پسند کے مطابق جو رزق کا, جو مال کمانے کا ذریعہ ہے, اسی کو حاصل کرنے کے لیے ہم بیٹھے رہتے. ہوتا نہیں ہوتا. اپنے گھروں میں یہ چیز عام ہے کہ ہم نہیں, میں یہ چھوٹا ہے, یہ میں نہیں کر سکتا, حالانکہ حلال ہے, تو اپنا سٹیٹس مینٹین رکھنے کے لیے یہاں پر یہ میں نہیں کر سکتا, اچھا یہ مجھے پسند نہیں ہے, یہ محنت میں نہیں کر سکتا, تو پھر وہ راستہ اختیار کرنے کے لیے جو کہ حلال ہے نہیں آگے بڑھتے. پھر اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ نہیں کیے نا, تم اپنے سٹیٹس اور اپنی پسند کا جب ملے گا اس کے لیے تم انتظار کرو گے تو ہی میں تمہارے رزق کے دروازے کھولوں گا. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ نہیں ہے. اللہ کا وعدہ کیا ہے, تم حلال راستے اختیار کرو, جو بھی راستہ ہے, چاہے وہ چھوٹا ہو معاشرے کے حساب سے, چاہے وہ بڑا ہو, لیکن حلال ہے تو تم اختیار کرو. جو حلال راستہ ہے اس سے رزق کمانا انسان اپنی عزت سمجھے, سوسائٹی کے حساب سے کم بڑا کر کے عزت کا وہاں پہ معیار مت بنائے. جو اللہ تعالیٰ نے راستے دیے حلال کے, اس میں عزت سمجھے اور اس میں چلے جائے, آگے بڑھے, اسٹرگل کرے, محنت کرے, ان سبب کو اختیار کرے, پھر محنت کرے. ایک ایکسیپشنل چیز ہے, جیسے کوئی بچہ ابھی پڑھ لکھ لیا, اس نے ماتحت ہے, ابھی بھی باپ کے ماتحت ہے, ابھی اس کو کچھ چانس ہے, موقع ہے کہ وہ اپنے پسند کی جاب لے سکتا ہے, وہ کچھ حد تک ویٹ کر سکتا ہے. یعنی حلال, اب جو پڑھائی اس نے پڑھی ہے اس کے مطابق اگر کوئی حاصل کرنا ماتحت ہے. لیکن بعض لوگ ہیں جس پر ذمہ داری ہے, بعض لوگ ہیں جن کو مہینے کو اتنا خرچہ ہونا ہی پڑتا ہے, اتنا مال ہونا ہی پڑتا ہے,
اب وہ اپنے اسٹیٹس، وہ اپنی پسند کے لیے ویٹ کریں گے، اور اس میں لوگوں کے تم دے دو، میں اپنے پسند کی جاب ملنے تک ویٹ کروں گا، میں اپنا پسند کا بزنس ملنے تک ویٹ کروں گا، میں اپنے حساب سے ہونے تک ویٹ کروں گا، پھر لوگوں سے پیچھے مانگتے جا رہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا وہ ویٹ کبھی بھی ختم نہیں کریں گے، اس کو اللہ تعالیٰ ذلیل ہی بنائیں گے. جیسے ہم نے پچھلے احادیث میں پڑھا ہے قناعت کے ٹاپک پہ، جو مانگتا ہے نا لوگوں سے، اس کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی سرفراز نہیں کرتے، بلکہ مانگنے والا ہی بنا کر رکھتے. راستے اختیار کرو، نکلو. اچھا، بچے جو پڑھ لکھ جاتے ہیں ان کو بھی مائیں یہ تربیت دیں، جاؤ یہ مل رہا ہے نا، چھوٹا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، چھوٹے میں تم جاؤ، چھوٹے سے ہی انسان بڑے تک پہنچ سکتا ہے. مائیں بھی پہلے سے ہی بچے کو یہ تربیت دیتی ہے، نہیں یہ چھوٹا مل رہا ہے، نہیں کرو، وہ نہیں کرو، یہ نہیں کرو. گھر کی عورتیں بھی بہت اس میں میٹر کرتی ہے نا، وہ مت کرو، ایسے مت کرو، وہ مت کرو، اپنا اسٹیٹس، اپنی چیز. پھر اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ ذلیل کر کے نہیں رکھیں گے. یہاں پہ بات بتائی کیا جا رہی ہے، حلال جو بھی راستے اللہ تعالیٰ نے زمین پر رکھے ہیں، صحابہ کرام تو اپنے رزق کے لیے نہیں، بلکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے لیے کہا، جنگ میں مال خرچ کرنے کے لیے، مال دینے کے لیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تو ایک صحابی رات بھر باغ میں انہوں نے کام کیا، صبح میں بس ایک سا کھجور ان کو اس کام کے بدلے ملے، اور وہ شرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے آئے، اور منافق وہاں پہ ہنسی مذاق کرنے لگے، اتنی بڑی جنگ کی تیاری، ان کے یہ اتنے سے کھجور کام آئیں گے اس میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ ان کی وہ محنت کو، وہ کھجور کو سارے ڈھیر پہ اوپر ڈال دی. یعنی صحابہ کرام کا حال یہ تھا کہ وہ جنگ میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے محنت کرتے تھے. ہم اپنا پیٹ بھرنے کے لیے بھی محنت نہیں کر رہے، اپنے گھروں کو چلانے کے لیے بھی محنت نہیں کر رہے. دیکھیں صحابہ اس وجہ سے محسنین کے درجے پہ پہنچے نا، صدیقین، صالحین کے، شہداء کے درجے پہ. اور ہم ہیں جھوٹی سٹیٹس، ہم ہیں جھوٹا اپنا پسند، پتہ نہیں کن چیزوں میں پڑے ہوئے. ہاں، اسلام کیا ہے؟ ہم اسلام سے کتنی دوری کی زندگی گزار رہے، ذرا سوچو نا. پھر اللہ تعالیٰ کیوں دھکے نہیں دیں گے؟ کیوں اللہ تعالیٰ نعمتیں نہیں چھینیں گے؟ کیوں اللہ تعالیٰ پریشانیوں میں مبتلا نہیں رکھیں گے؟ کیوں اللہ تعالیٰ زیر بنا کے نہیں رکھیں گے؟ ہمیں ہو رہا ہے نا پریشانی، مبتلا، ہر وقت غم فکر، کیوں نہیں ہوگی؟ یہ چابیاں تو ہم کھول ہی نہیں رہے. رزق میں فراوانی ہو ہم سب کی خواہش ہے، رزق ہمارا ابل جائے ہمارے گھروں میں، سب کی خواہش ہے، لیکن یہ چابیاں نہیں استعمال کریں گے. کیوں؟ اللہ کا حکم ہے نا. ہماری تو عادت بن گئی ہے اللہ کے حکم کو پامال کر کے رون دینے کی. نہیں، آئے دن ہر لمحہ اللہ کو ناراض کرنے کی تو ہمارا خون میں رچ بس گیا. اللہ کا نہیں مانیں گے، اپنی منمانی کریں گے. اور جب ہم اپنی منمانی کر رہے تو اللہ دے تو رزق، کیوں نہیں دیتا؟ ہم اپنی منمانی کر رہے نا، تو دے. تیرے راستے پہ نہیں چلیں گے، تیرا اطاعت نہیں کریں گے، تیری بات نہیں کریں گے، تیری فرما برداری نہیں کریں گے، تجھے ہر وقت ناراض کریں گے، لیکن تو دے گا، اللہ تعالیٰ دے گا. چوہے کو بھی دیا جاتا ہے نا، دے گا. لیکن بعض کو ذلیل و خوار بھی کریں گے، نعمتوں کو چھین بھی دیں گے. تو یہاں پہ کرے، محنت کرے. مائیں اپنے بچوں کو بچپن سے تربیت دے، لڑکے کو بھی تربیت دے، لڑکی کو بھی تربیت دے، لڑکی کو خاص تربیت دے. کیونکہ آگے جو لڑکی اگر ان چیزوں میں ہوں گی نا، یہ تعلیمات سے بہرہ مند ہوں گی، کہ جس گھر میں جائے گی وہاں پر برکت لے کے جائے گی. جو اس کا شوہر ہوگا اس کو اچھی حلال رزق پر سیٹسفائی رہنے کی اس کو تعلیمات دے گی، اس کو سمجھائے گی. کیونکہ جتنا عورتیں اگر سیٹسفائی رہتی ہے تو گھر سکون سے چلتا ہے. گھر کی سکونیت عورتوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے. اللہ رب العزت ہم سب عورتوں کو یہ جو پڑھ رہے ہیں ہم اس پر عمل کرنے والا بنائے، اس کو سیریسلی لینے والا بنائے. اللہ کی اطاعت پہ ہر گھڑی ہماری گزریں، اس کی ہمیں اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے. ایک اور چابی ہے، یہ اجتماعی چابی بھی ہے اور انفرادی چابی بھی ہے. سب مل کر بھی اگر یہ چابی سے اللہ کے خزانوں کو کھولنے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ سارے گھر پر
محلے پر، اسٹریٹ پر، سٹی پر، کنٹری پر، دنیا پر اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھول دیں گے۔ وہ کیا ہے؟ اقامت دین، دین کو قائم کرو، اقامت توحید، اللہ کی وحدانیت کو قائم کرو، گڑ جاؤ، ڈٹ جاؤ، اللہ کی توحید پر ڈٹ جاؤ، پہلے خود ڈٹو، اپنے گھر والوں کو بھی ڈٹنے پر مجبور کرو، اللہ کی توحید پر، اللہ کی اقامت دین پر، دین کو قائم کرنے پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاذ اتدری ما حق علی العباد، اے معاذ کیا آپ کو پتہ ہے اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ اے معاذ کیا تم جانتے ہو اللہ کا اس کے بندوں پر کیا حق ہے؟ آپ خود اس کا جواب دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر یہ حق ہے کہ بندے جب اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی عبادت کے بدلے انہیں دنیا میں بھی سرفرازی عطا کرے اور آخرت میں انہیں جنت عطا کرے، دنیا میں انہیں نعمتوں سے بہرہ مند کرے۔ انہیں اللہ تعالیٰ کی جب بندے عبادت کرتے ہیں، شرک نہیں کرتے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، تو اللہ کا حق یہ ہے بندوں پر کہ انہیں دنیا میں نعمتیں دیتا جائے اور آخرت میں جنت کا مالک انہیں بنے، دنیا اور مافیہا میں انہیں بہتری دے۔ یہ اللہ کا حق ہے، اللہ کا حق ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ اللہ تعالیٰ اپنا حق یہ سمجھ رہے، لیکن اس میں شرط ہے کہ تمہیں توحید کو بلند کرنا ہے، ہمیں اللہ کے وحدانیت پر جمنا ہے اور جمانا ہے، لوگوں کو سب مل کر جمنا ہے، سارا گھر مل کر جمنا ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر۔ اللہ کی ہی بات چلے گی، یہ جو میرا گھر ہے نا اس پر اللہ کی ہی بات چلے گی۔ یہ لو ہمارے گھروں میں تو میری چلے گی، اس کی چلے گی، اماں کی چلے گی، بابا کی چلے گی، ساس کی چلے گی، دادی کی چلے گی، نانی کی چلے گی، بھائی کی چلے گی، یہ اللہ کی نہیں چلنے دینا۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنا یہ نعمتوں کا جو وعدہ ہے وہ کیسے کھولیں گے؟ اللہ تو پھر اپنا حق سے تو پیچھے رہ جاتا ہے نا، تو میرا حق پورا نہیں کر رہا ہے تو میں تیرا حق کیوں ادا کروں؟ میں تیرے وعدہ جو میں تجھ سے کر رہا ہوں پورا کیسے کروں گا؟ تو اپنے گھر پہ میری بات چلنے دے، تو میرا حق بنتا ہے کہ میں تجھے نعمتوں سے بہرہ مند کروں۔ سمجھ آ رہی؟ تیرے لیے نعمتوں کے دروازے کھول دوں۔ تو اللہ کا حق ہے کہ توحید آئے ہماری زندگیوں میں، ہمارے گھروں میں اللہ کی وحدانیت آئے، اللہ کا حق ادا ہو ہمارے گھروں میں، ہم خود حق ادا کریں، ہمارے گھر والے اللہ کا حق ادا کریں، پھر جا کے اللہ کی وہ خزانوں کی نعمتیں کھلیں گی۔ ایک نہیں، رزق کی نہیں، ہر نعمت کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، تو توحید پر جم جا، میں تیرے لیے نعمتیں کھول دوں گا۔ اور اس کا دین، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو پھر ہم نے نافذ کر دیا، توحید کو نافذ کر دیا، اب اس کے دین کی بھی حفاظت کرو، اقامت دین لاؤ، دین کو جما دو، دین کو گاڑ دو، اپنے گھروں میں مضبوط بنا دو، مضبوط پلر کے جیسے گاڑ دو، ٹھیک ہے؟ اللہ کے دین کے علاوہ کوئی دین، کوئی طریقہ، کوئی شریعت، کوئی لا نہیں چلنے والا میرے گھر پہ۔ میرے گھر پہ اللہ کا دین چلے گا، میرے گھر پہ اللہ کی حکومت چلے گی، میرے گھر پر اللہ کی شریعت چلے گی، میرے گھر پر اللہ کا قانون چلے گا۔ یہ لائیں، جب اس پر ہم ڈٹ جائیں گے نا تو گھر والے بھی ڈٹ جائیں گے، جب گھر والے اور خود ڈٹ جائیں گے تو پھر ہم خاندان والوں پر بھی بھاری پڑ سکتے ہیں، جب خاندان ڈٹ جائے گا تو ایک سوسائٹی ڈٹ جائے گی، پھر مسلمان ڈٹ جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ رحمت کی برکھا برسائیں گے، بارش برسائیں گے، موسلا دھار بارشیں برسائیں گے، نعمتوں کے دروازے کھول دیں گے۔ آج کیا حالت ہے پوری دنیا کی؟ اللہ تعالیٰ ذلیل کر کے رکھ دیا نا، ایک ایک دانے کو بہت سارے لوگ ترس رہے، کئی سارے لوگ جو کبھی انہوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ہم فاقے میں ہوں گے، وہ ان کو فاقوں میں گزارنے کا موقع مل رہا ہے یہ وقت۔ تو اللہ تعالیٰ نعمتیں کیوں چھین لیا سب سے؟ سب کے وقت کیوں چھین لیے؟ سب کا خوشحالی اللہ تعالیٰ نے کیوں چھین لیا آج دنیا سے؟ سب کو پریشانی میں کیوں اللہ تعالیٰ نے مبتلا کر دیا؟ سب کے پاس سے اللہ تعالیٰ نے وہ جو راحت والی وہ جو زندگی گزارتے تھے، ویسے تو میں کہتی ہوں یہی راحت والی زندگی ہے، سبق والی زندگی ہے، سکون والی زندگی ہے۔ لوگ ایک دوسرے کے معاملات میں انٹرفیئر نہیں ہو رہے، ہر وقت توم میں لگنے کے موقع نہیں مل رہا ہے، اپنی زندگی میں
اپنے ایمان کو بچاتے ہوئے بہت سارے لوگ گزار رہے، اس موقع کو برباد بھی بہت سارے لوگ کر رہے، لیکن اس موقع سے فائدہ جو اٹھا رہے، ایک جو زندگی تھی سکون راحت چین والی، ہاں جو ہم سمجھتے تو وہ اللہ تعالیٰ سکون راحت چین والی زندگی کیوں چھین لیے؟ کیوں؟ سب کے پاس سے چھین لیے نا، ساری دنیا سے۔ جب اللہ تعالیٰ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب گناہ زیادہ بڑھ جائے نا، میجورٹی بڑھ گئی گناہ گاروں کی، پھر اللہ تعالیٰ عذاب لے کے آتے ہیں، ساری بستی کو تباہ کر دیتے۔ اب بستی تو ہماری تباہ ہوئی ہے ایک معنوں میں، ٹھیک ہے، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا نہیں ہوتی تو اب میرے خیال سے اب دنیا کو اللہ تعالیٰ درہم برہم کر دیتے، جیسے پچھلے قوموں کی قومیں اللہ تعالیٰ برباد کر دیا نا، تو درہم برہم کر دیتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی، اس وجہ سے درہم برہم ہو رہا ہے، لیکن ایک معنوں میں اللہ تعالیٰ ساری دنیا کو اس چیز میں مبتلا کر کے رکھا ہے۔ اس سے سبق حاصل کرنا ہے، ہم اقامت دین نہیں کر رہے، ہم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ہم نے نافذ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کے دین کو ہم نے نافذ نہیں کیا، تو یہ ہم مصیبتیں دیکھ رہے۔ یہ چابی ہے اللہ کے خزانوں کو کھلے رکھنے کے لیے، اللہ کے خزانوں کو کھولنے کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وما حکم بغیر ما انزل اللہ، جس قوم میں شریعت کا نفاذ نہیں ہوگا، جو قوم اللہ تعالیٰ کے حدود سے ہٹ کر فیصلہ کرے گی، کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل نہیں ہوگا، اس قوم کو اللہ تعالیٰ قلاص اور فقیری میں مبتلا کر دے گا، ان کی نعمتیں چھین لے گا، فقیر بنا دے گا، ایک ایک چیز کے لیے تڑپنے والا بنا دے گا۔ تو یہ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اقامت دین نہیں کیا اور اقامت توحید نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر جوانے والا بنا۔ جو وقت کا حاکم ہے، جو رولر ہے، اس کی یہ ذمہ داری ہے اقامت دین لے کے آئے، اقامت توحید لے کے آئے۔ گھر کا سربراہ جو ہے اس کو چاہیے کہ نافذ کرے اپنے گھروں میں دین کو، اللہ کے قانون کو، اللہ تعالیٰ کے حدود کو، اللہ تعالیٰ کی سنت کو۔ اچھا، ایک حدیث میں بتایا گیا اللہ تعالیٰ اتنے خوش ہوتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کا ایک حد نافذ ہوتا ہے، جیسے چوری کرنے پر کسی کا ہاتھ کاٹ دیتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کہ میرا حد نافذ ہوا ہے، یہاں پر میرا حکم نافذ ہوا ہے، اس سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کتنے خوش ہوتے جب ہم سب کے گھروں میں اللہ کا حکم چلے، اللہ کا حد نافذ ہو، اللہ کے حکموں پر عمل کرنے والے بنے، قرآن اور سنت پر عمل کرنے والے بنے، ہر کام اللہ کے فیصلے کے مطابق ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ تو نعمتوں کے دروازے کھول دیں گے۔ تو انفرادی سطح پر بھی ہمیں یہ چیز لانا ہے، اجتماعی سطح پر بھی ہمیں یہ چیز لانا ہے، کیا؟ اللہ کے حکموں کو ماننا اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے اس سے بچنے کا جذبہ، اس کو اقامت دین کہتے ہیں۔ اللہ اور رسول نے جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے اس کو ماننا اور اس پر عمل کرنا، اور جن چیزوں سے رکنے کو کہا ہے اس سے رکنا اور روکتے رہنا، یہ بہت ضروری ہے۔ یعنی ایک معنوں میں ایسے بن جائے نا جیسے شیر بیٹھا ہوا ہوتا ہے نا، بھوکا شیر کیسے بیٹھا ہوا ہوتا ہے؟ ٹاک میں رہتا ہے، کب میرا شکار آئے، کب میں جھپٹ لوں۔ تو ہم ایسے بنے، کہاں برائی دکھی وہاں پر جھپٹ لوں، اس برائی کو مٹا دوں، ایسا جذبہ لے کے آئے۔ برائی نظر آئے تو پھر آپے سے باہر ہو جائے، ہم سمجھ آ رہی؟ آپے سے باہر ہونا مطلب گالی گلوچ چیخ چلانا یہ نہیں ہے، آپے سے باہر مطلب بے چین ہو جانا، اور سوچنا کہ حکمت کے تحت اس برائی کو کیسے میں ختم کروں، کون سا ٹرک یہاں پر اپلائی کروں، کس طریقے سے میں اس برائی کو ہٹاؤں۔ تو وہ نفسوں کو مارتے ہیں وہ لوگ جب برائی دیکھتے ہوئے بھی خاموش ہوتے ہیں، اچھا وہ کیا نا، وہ اپنا بدلہ پائے گا، مجھے کیا کرنا ہے، یہ جذبہ نہیں۔ کہیں پر بھی آپ خود میں بھی برائی دیکھے تو اپنے آپ کو جھنجھوڑے، اپنے آپ کو تھپڑ مارے، کیوں تو نے ایسا گناہ کیا۔ گھر والوں میں جب برائی دیکھتے ہیں تو جد و جہد کرے، کوشش کرے برائی سے رکوانے کی۔ خاندان میں دیکھتے ہیں تو کوششیں کرے، سوچے کس طریقے سے میں روک سکوں ان لوگوں کو، ٹھیک ہے، اللہ کا خوف، اللہ کا تقوی میں کیسے لا سکوں۔ تو یہ چیزیں آنی چاہیے، اس طریقے سے ہم بے چین ہونا چاہیے کہ
کہ میں کیسے برائی مجھے دکھ گئی میں اس کو روکنا، کیوں حدیث میں روکنا تو چاہیے نا، زبان سے روکو، ہاتھ سے روکو، دل میں تک برا جانو، لیکن جانو یہ کیفیت کو مارو مت، اپنے اندر مردہ مت کرو، برائی کو دیکھ کر بھی بنداس رہنے کی یہ جو کوالٹی ہے اس کو ہٹائیں، زندہ کریں اس کوالٹی کو، برائی دیکھ کے ہم خاموش بیٹھنے والے نہیں ہیں، ایسا جذبہ ہم اپنے اندر پیدا کریں۔ یہ ہے وہ جذبہ، یہ ہے وہ چابی جس کے ذریعے سے ہم اللہ کے خزانوں کو کھول سکتے ہیں۔ صحیح ہے، بالکل، یہ ہوتے ہوئے دیکھ رہے کہ ان کو تو پتہ ہے نا، تو اس وجہ سے آپ مت بولو، یہ نہیں ہے۔ جہاں پہ ہاتھ ہم استعمال کر سکتے ہیں ہاتھ استعمال کریں، جہاں پر زبان استعمال کر سکتے ہیں اس برائی کو روکنے کی زبان استعمال کریں، جہاں پر دو بھی استعمال نہیں کر سکتے، وہ کون سے کیسز ہے پتہ ہے؟ دور کوئی بیٹھا ہوا ہے، اس کی برائی آپ تک پہنچ رہی، لیکن آپ وہاں اس تک نہیں پہنچ رہے، کوئی دوسری کنٹری میں ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں تک آپ نہیں پہنچ رہے، نہ آپ کا ہاتھ پہنچ رہا ہے، نہ آپ کی زبان پہنچ رہی ہے، تو دل میں تک تو برائی جانو۔ یہ چیز صحیح آپ نے کہا ہے، یہ ہمارے گھروں میں ہے ہی نہیں۔ برائی دیکھ کے ہم کیا کہتے ہیں؟ آنکھ بند کر لیتے، جیسے مجھے کیا کرنا ہے، مجھے کیا کرنا ہے، مجھے کیا کرنا ہے۔ آپ کو کیا کرنا ہے پتہ ہے؟ آپ پہ کیا اثر پڑتا ہے پتہ ہے؟ اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے بند کر دیتے۔ اس قوم کو بندر بنا دیا ہے نا، کیوں بنائے پتہ ہے؟ اس میں سے ایک گروپ وہی تھا جو برائی دیکھتا تھا اور روکتا نہیں تھا لوگوں کو، اس وجہ سے وہ بندر بننے میں وہ گروپ بھی شامل ہوا ہے۔ بڑی بات ہے نا، منہ کھولو، منہ کھولو۔ اگر زندوں میں شمار ہے آپ کا تو برائی پر کھڑے ہونا سیکھو۔ وہ مردے ہوتے ہیں جو خاموش پڑے رہتے ہیں، میں زندہ ہوں تو مجھے برائی برداشت کرنا نہیں ہے، ہر حالت میں مجھے اسے روکنا ہے۔ زبان کھولے، دیکھ کے نظر انداز نہ کریں، اس کو پتہ بھی ہے پھر بھی آپ بولو۔ آپ کا کام بولنا ہے، اس کو پتہ ہے نہیں پتہ ہے اس سے آپ کو کوئی سروکار نہیں ہے۔ آپ کا کام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا برائی دیکھے روکو، ٹھیک ہے؟ اس سے اقامت دین ہوتا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کی توحید نافذ ہوتی ہے، گڑتی ہے، جمتی ہے۔ نہ ہمارے گھروں میں نہ ہماری زندگیوں میں اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، اللہ کا حکم اکیلا حکم ماننا ہے نہیں ہے، وحدانیت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی دین کی اقامت نہیں ہے۔ پھر ہم بیٹھے مجبور پریشان، حالتوں کو دیکھ کے لوگوں کو ترس آ جائے، نعمتیں بند کیوں نہیں بند ہوں گی؟ کہاں نافذ کرے، کہاں جمے ہوئے؟ کھولیں، اس چابی سے اللہ کے خزانوں کو کھولیں۔ ان چابیوں سے اگر ہم کھولنے کی کوشش کریں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اپنے رزق کے دروازے کھول دے گا، نعمتوں کے دروازے ہمارے لیے کھول دے گا۔ ایٹ لیسٹ اتنے تو جو یہاں پر ہم سن رہے وہ ان چابیوں کو تو استعمال کریں، بتائیں اپنے گھروں میں، بچوں سے شیئر کریں، اپنے ہسبینڈ سے شیئر کریں، رشتہ داروں سے شیئر کریں، ملنے جلنے والوں سے شیئر کریں۔ یہ ہے دیکھو رزق کی کنجیاں، یہ ہے رزق کی کنجی، یہ ہے رزق کی کنجی۔ پریشان حال لوگ اپنے پریشانیوں کو اللہ سے علاوہ لوگوں سے شیئر کرتے ہیں، ان کو بتائیں یہ دیکھو یہ ہے چابیاں، تم ان سے کھولو، ان کے علاوہ چابیوں سے کھلنے والا نہیں ہے خزانہ، وہ چابی تو ہے ہی نہیں نا اس کی، کیسے کھلیں گے؟ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک فإنہ لا یملکھا الا انت، اللہم انا نسألک، اے اللہ ہم آپ سے آپ کے فضل اور آپ کی رحمت کا سوال کرتے ہیں، بے شک آپ کے سوا کوئی اس کا مالک نہیں ہے۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، اے اللہ ہم نفع بخش علم، پاک رزق اور قبولیت والے اعمال کا سوال کرتے ہیں۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، اے اللہ ہماری ساری ضرورتیں حلال پر ہمیں اکتفا کر دے، جتنا آپ حلال ہمیں دیتے ہیں اتنے پر ہمیں ہماری ضروریات پوری کر دے، ہمیں حرام کی طرف مت جانے دے، ہمیں لوگوں سے بے نیاز کر دے۔ ہم سب جتنے بھی لوگ پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کے حلال رزق کے دروازے ان کے لیے کھول دیں، ہر ایک کو ان چابیوں کو استعمال کرنے والا بنائے،
ان چابیوں کے ذریعے سے اپنی نعمتوں کو بحال کرنے والا بنائے، ان چابیوں کے ذریعے سے اللہ کی رضا حاصل کرنے والا بنائے، ان چابیوں کے ذریعے سے اپنے حلال رزق کے دروازوں کو کھولنے والوں میں ہم سب کا شمار فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جتنے پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو خوشحالی میں بدل دے، سب کے اعمال کو نیک بنا دے، سب کو دین کا فہم عطا فرما، ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب کو ایسے بنا کے آپ کو راضی کرتے ہوئے ہم آپ سے ملے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وما توفیق الا باللہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ